آپ نہیں جانتے بربادی کس طرح ہوتی ہے امتوں کی. امت اب برباد ہوگی اور پوری امت برباد ہوئی، اور آج آپ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ آپ کے پاس بچے کو لانے کے لیے اہتمام نہیں. لاسال سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، سیکرڈ ہارٹ میں پڑھ رہے ہیں، ڈی پی ایس میں بچے پڑھ رہے ہیں، الائیڈ میں پڑھ رہے ہیں. وہاں کفر سیکھنے والے بچے جن کو پتہ ہی کوئی نہیں جمعے میں کس طرح آنا، پینٹیں پہنی، شرٹیں پہنی، مسجدوں میں جمعے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. اور آج کے دن بھی تہذیب کا یہ اثر ہوا کہ آپ کے بچوں کے اوپر کپڑے شلواریں قمیضیں حرام ہو گئی، اور اپنی پینٹوں میں اور شرٹوں میں اور اپنے ٹولوں میں جمعے پڑھنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوتے میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر روتا کہ امت کا یہ دن بھی آنا تھا. نبی نے فرمایا کپڑے جمعے کے جدے رکھ، خوشبوئیں جمعے کی جدی رکھ، اپنی ساری اپنے مسواکیں جدی رکھ، اور خدا کے دین کے لیے گھر کے وقت جب جمعے سے نکلنے سے پہلے 4 رکعتیں نماز وہاں گھر کے اندر پڑھ. 4 سے لے کر 8 رکعتیں تک 12 رکعتیں صحابہ نے پڑھی. اپنے گھر سے نماز پڑھ کے چلے. کوئی بندہ بھی جمعے کی رکعتیں یہاں آ کے وضو کر کے نہ پڑھتا پھرے، گھر سے پڑھ کر آئے. یہاں آ کر سورہ کاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھے. اللہ جو بندہ جمعے کے روز سورہ کاف پڑھے گا، فرمایا 8 دن کے لیے اس کے دل میں نور پیدا کر دے گا. وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی شیطان کے ہتھے نہیں چڑھے گا، کبھی اس کو شبہات نہیں آئیں گے، کبھی اس کو وسوسے نماز میں نہیں آئیں گے. بدکاری کی طرف رخ بھی کرے گا جو سورہ کاف کا مطالعہ کرے اور اس کے ترجمے کو غور سے پڑھے بھی. اللہ نے کس طرح وہاں لوگوں کو آزمائشیں جب دین کے لیے ڈالی تو دین پر پورا اترا ہے. آپ نے جمعے کے دن سورہ کاف پر بات کر کے رکھ دی مسلمانوں کی.